السلام علیکم. ٹائم فار اے کوئک اینڈ ڈرٹی ویڈیو. بھائی کوئک اس لیے کیونکہ نارملی جو ہے میرا کانٹینٹ وہ میں اتنی جلدی میں نہیں بناتا ہوں کہ میں مارننگ واک کر رہا ہوں اور میں اپنا جو ہے نا کانٹینٹ بنانا شروع کر دوں. اور ڈرٹی اس لیے کہ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ اتنا ڈرٹی ہے بھائی کہ میں بناتے وقت کوئی میں نے ایک دو دن سوچا کہ یار میں اس کا کانٹینٹ بناؤں بھی یا نہ بناؤں. کیونکہ یوزولی جو ہے میری عادت ہوتی ہے کہ یار میں تھوڑا سا کانٹینٹ ایسا بناؤں جس میں نالج ہو, تھوڑا میں لوگوں کو سمجھا سکوں. لیکن یار جب بات آ جاتی ہے نا کہ کچھ ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جو ایک پورے معاشرے کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں تو بھائی بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ جو ہے نا کچھ سینسیٹیو چیزوں کو تو ٹچ ہی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ریلیجن, آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگانا. پھر آ جاتا ہے کسی خاص طبقے کے اگر اوپر کچھ بول دو تو اسٹیریوٹائپنگ ہو جاتی ہے, تو وہ آپ کچھ نہیں بول سکتے. اگر آپ جائی کسی کو بول دو کہ جی یہ ہمارے معاشرے کے اندر جہالت ہے اور یہ جہالت شاید اگلے 50 سال تک بھی مجھے جاتے ہوئے نہیں دکھ رہی, تو پورا کا پورا ملک آپ کے اوپر امڑ جائے گا کہ جی آپ تو ملک چھوڑ کر چلے گئے اور اب دوسروں کو ذلیل کر رہے ہو. لیکن یار ہماری حرکتیں ہیں ہی ذلیل ہونے والی. اب وہ واقعہ کیا ہے, اگر آپ نے بھی انٹرنیٹ پہ دیکھا تو ایک خاتون جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی مارکیٹ میں, اور انہوں نے پہنا ہوا تھا ایک ڈریس جس پہ عربک میں لکھا ہوا تھا حلوہ. اب خیر وہ عربک میں لکھا ہوا ہے تو آف کورس وہ ایسا ہم جو ہے نا وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں, ہمیں تو ہر چیز عربک میں وہ جو ہے وہ قرآن پاک ہی دکھتی ہے نا. ہمیں کوئی عربک میں گالیاں بھی دے گا نا تو ہم بولیں گے ہاں جی بڑی مہربانی, دو تم شاید قرآن کی آیتیں پڑھ لو نعوذ باللہ. تو یار یہ سلسلہ ہے بھائی کہ جب آپ بغیر سمجھے بغیر جانے کوئی چیز پڑھیں گے نا تو یہی ہوگا اور اسی طریقے کی حرکتیں ہوں گی. اب وہ بیچاری نے جو ڈریس پہن لیا وہ نکل آئی مارکیٹ میں, تو ان کے پیچھے کچھ جو ہے وہ ایک خاص قسم کا طبقہ پڑ گیا. اب میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں طبقے کا, کیونکہ میرے اوپر ہی فتوے لگ جائیں گے. اچھا ویسے آپس کی بات ہے کہ میرے اوپر ویسے بھی بڑے فتوے لگے ہوئے ہیں, اور لیکن ابھی تک سافٹ فتوے لگے ہوئے ہیں, ابھی کوئی ہارڈ فتویٰ نہیں لگا. لیکن اگر میں نے نام لے لیا تو ہارڈ فتویٰ میرے گھر پہ لوگ دینے آ جائیں گے. اینی ویز, تو کہنے کی بات یہ بھائی کہ اس کے پیچھے لوگ آ گئے کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے, ہم اس کو مار دیں گے. اچھا بات یہاں سے شروع ہوئی کہ پہلے کسی دکان کے جو صاحب تھے, میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا ان کا نام شاید ندیم ہے, تو محمد ندیم صاحب تھے شاید ان کا نام. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو دیکھا, میں نے ان سے کہا کہ آپ جا کے یہ ڈریس چینج کر لیں, ہم آپ کو برقع دیتے ہیں آپ پہن لیں. ہمارے ایک تو اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پرسنل لائف جو ہے نا وہ تو کسی کی کچھ ہے ہی نہیں. پرسنل لائف کے بارے میں تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو کوئی پرسنل اسپیس ملے گی. آپ پہن کر آ گئے نا تو لوگ آپ کی پرسنل لائف میں ایسا گھس جائیں گے جیسے آپ کے ابو, آپ کے بھائی, آپ کے شوہر ہیں. اچھا ویسے اگر آپ ہمارے ملک میں نا آپ جائیں اور جا کے نا ایک پاؤ خالص دودھ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, آپ کو نہیں ملنے والا. ایک پاؤ خالص دودھ نہیں ملے گا اس قوم کے اندر. اتنی تو ہماری جو نا ایمان کی حالت بگڑی ہوئی ہے. مرغی جو ہے نا آپ یقین کریں, یہ جو آپ پاکستان میں ہم کہتے ہیں نا کہ حلال گوشت کھاتے ہیں, آپ کتنے دیکھیں جو لوگ مرغی کاٹ رہے ہوتے ہیں نا وہ ذبیحہ حلال طریقے سے نہیں کاٹ رہے ہوتے. انٹرنیٹ میں ہزاروں ویڈیوز پڑیں گے جو کہ ڈھک 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 جھٹکے سے کاٹ رہے ہیں, اور وہ ذبیحہ حلال نہیں ہو رہی ہوتی. اس سے بہتر تو امریکہ میں مل جاتی ہیں. اینی ویز بھائی, تو پہلے تو وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ جی آپ چینج کریں, آپ برقع پہنیں. اور آف کورس اگر میں بھی اس بندے کی جگہ ہوتا, اگر میری وائف میرے بیٹی کو کوئی بولتا تو انہوں نے ریزسٹ کیا کہ بھائی ہم کیوں کریں یار, جو ہماری مرضی ہم پہنیں گے. میں کہہ رہا ہوں یار آپ ایک بات یہ سوچیں, اگر اس پہ قرآن پاک کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے نا تو بھی آپ کو ایون کہ سمجھانا بھی فرض نہیں بنتا. وہ خود بھی مسلمان ہیں, وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا گناہ کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا کر بھی رہے ہیں تو وہ اللہ اور ان کا رسول ان کے لیے جو ہے وہ اقدامات کر کے گیا. آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نہیں, ہم تو جی اسلام کے نام پہ قتل کرنا. یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ جو لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں نا, اللہ کے مذہب میں ہم اتنے کھو گئے کہ ہم عاشق رسول بنانے کے بجائے عاشق ابو جہل بن گئے کہ دوسروں کو قتل کرنے کے لیے ہم ریڈی ہو گئے. اللہ کے رسول نے کب کسی کو اسلام کے نام پہ قتل کیا مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات, لیکن ہم تو ریڈی ہیں. اچھا بات صرف اس کی نہیں ہے کہ ہم جو اس عورت کے لیے ریڈی ہو گئے قتل کرنے کے لیے. اس سے پہلے اگر آپ کو کچھ عرصے پہلے یاد ہو تو قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے مار دیا تھا اسلام کے نام پہ, اور ہم سب ایگریڈ تھے کہ ہاں جی, کافی لوگ تھے جو کہ ایگریڈ تھے ہاں جی صحیح کیا ہے. صرف میڈیا کے کچھ لوگ اٹھے تو ان پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو ہیں میڈیا والے, یہی تو بے غیرت ہیں, ان کا کیا دین ایمان. صحیح ہے. اس سے پہلے سلمان تاثیر کو ممتاز قادری نے مارا, آج تک اس کو لوگ شہید ممتاز قادری مانتے ہیں. میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپکس ٹچ ہو رہا ہے اس میں, اور یہ ویڈیو بنانے میں مجھے پرابلم یہی ہو رہی تھی کہ میں جو بھی بولوں گا نا وہ بہت سارا کے طبقے جو ہے نا وہ تب جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ یار جس قوم میں آپ کو خالص دودھ نہیں ملتا, جس قوم میں آپ کو ایک ہی اسلامک طریقے سے ذبیحہ والی مرغی نہیں ملتی, اس قوم میں آپ کو اسلام کے نام پہ کسی کو قتل کروانا ہو نا آپ کروا دو.
یار یہی مسئلہ ہے کہ ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں نا بھائی، تو یہی ہوگا میرے بھائی کہ آپ قرآن پاک کو جو ہے وہ ایک ریال میں ڈال کے، ریال پہ رکھ کے، اس پہ غلاف میں رکھ کے گھر کے اوپر جو ہے نا وہ شیل بنا کے رکھ دیں کہ اس سے کوئی شعائیں نکلیں گی اور ہمیں پروٹیکٹ کریں گی، تو ایسا کچھ ہونے والا ہے نہیں بھائی۔ اگر ہم نے صحیح طرح قرآن پڑھا ہوتا تو شاید کبھی نہ ہوتا، یہ ہمیں پتہ چل جاتا وہ حلوہ لکھا ہوا ہے، کوئی قرآنی آیت نہیں لکھی ہوئی۔ اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر وہ جو دبئی میں فیوچر کی جو بلڈنگ ہے ابو ظہبی میں، اس پہ اگر لوگ جاتے ہیں تو کیا اس کو بھی چومتے ہیں؟ شاید چومتے ہی ہوں گے، کیونکہ اس پہ تو عربک میں لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ فیوچر از سم تھنگ، دا پروڈکٹ از سم تھنگ فار دا فیوچر، سم تھنگ لائک دیٹ لکھا ہوا ہے، تو لوگ تو اس کو بھی جا کے چومتے ہوں گے، تو قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو یار اچھا، اس میں ایک اور ٹاپک پتہ ہے کیا ہے؟ میری ایک دوست سے میری بات ہوئی تھی، مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا۔ ایک ہمارے دوست کا دوست تھا جو کہ امریکہ میں رہ رہا تھا، اور جیسے ہی اس کی سٹیزن شپ ہوئی، بھائی صاحب نے بوریا بستر باندھا اور پاکستان جانے کی تیاری شروع۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی میری بیٹی ہے، اور یہ بات صرف بیٹی والے ہی سمجھتے ہیں کہ میں امریکہ جیسے ماحول میں اپنی بیٹی کو نہیں بڑا کرنا چاہتا۔ اچھا، میں خود الحمدللہ مسلمان پاکستانی ہوں، اگر آپ مجھ سے میرا اوپینین پوچھیں گے نا بھائی، میں یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، ان کنٹریز میں اپنی بیٹی کو بڑا کر لوں گا، میری اپنی بیٹی ہے، لیکن میں پاکستان میں نہیں۔ میں پاکستان 1 مہینے کے لیے جاتا ہوں نا، یقین کریں میرا دل حلق میں ہوتا ہے کہ میری فیملی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ میں امریکہ میں رہتا ہوں، گھومتا پھرتا ہوں، ابھی میں گھر سے نکلا ہوں نا، میرے گھر کا گیراج کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی گھر میں ہے نا گھس کے سوئی نہیں اٹھائے گا۔ جو اسلام کا حکم ہے نا کہ کسی کے گھر سے سوئی تک نہ اٹھاؤ، وہ یہ کافر ملک میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں آپ دروازے پہ بھی 3 طرح کے تالے لگا کے جاتے ہیں۔ تو بہرحال واقعے پہ واپس آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی میری بیٹی ہے، تو مجھے تو امریکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں وہ پلے بڑھے۔ بہرحال یہی ہوا، وہ گئے سارا بوریا بستر باندھ کے، 1 سال 1.5 سال پاکستان رہے، پاکستان میں رہ کے وہ جو پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، پھر پاکستان کے حالات اتنے ماشاء اللہ ہیں کہ وہ واپس بھاگے امریکہ۔ اب جب امریکہ ہے تو بارڈر سیکیورٹی نے پکڑ لیا انہیں کہ آپ تو سٹیزن شپ کے 6 مہینے بعد ہی بھاگ گئے تھے، اس کا مطلب آئے سٹیزن شپ لینے تھے۔ اب وہ ان کی بیٹی ذرا مطلب 1-1.5 سال میں تو اور بڑی ہوگی نا، شرنک تو ہوگی نہیں، اور بڑی ہو گئی۔ تو میرا ایسے لوگوں سے سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کیا آپ کی بیٹی کے لیے سب کچھ صحیح رہے گا یہاں پہ؟ پھر اس طرح کے جب واقعے ہوتے ہیں تو شاید ایسے لوگ جو کہ بیچارے واپس بھی گئے تھے پاکستان اور پھر واپس امریکہ آ گئے یا یورپ یا جہاں پہ بھی جانا ہو چلے گئے، ان کو اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں یار ہم نے بالکل صحیح کیا اس معاشرے کو چھوڑ کے۔ تو بھائی اب جو اس پہ سب سے ایک لاسٹ ٹاپک ہے میرا، وہ یہ ہے کہ یار میں اپنی ساری ویڈیوز میں نا، اگر میرے ینگسٹر دیکھ رہے ہیں موسٹلی نا، میری ویڈیوز میں زیادہ ویوز ہوتے بھی نہیں ہیں، تو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، کوئی 70-80 ویوز ملتے ہیں مجھے ایٹ میکس۔ لیکن یار اگر یہ ینگسٹر دیکھ رہے ہیں، اور بھائی اگر آپ کے اندر وہ والی حب الوطنی ہے جو کسی زمانے میں میرے اندر تھی، میں جب یونیورسٹی میں تھا نا تو میرے سارے دوست پلاننگ کر رہے ہوتے تھے کہ یار ہمیں دبئی، سعودیہ، یورپ کی وہ جابس لینی ہے، امیگریشن لینی ہے۔ آپ یقین کریں میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ میں یہیں رہوں گا، میں یہیں پہ اپنا کیریئر بناؤں گا، اور آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو لائے، کیونکہ میں 10 سے 12 سال پاکستان میں نے جاب کی، اور میرے جتنے بھی دوست میرے ساتھ جاب کرتے تھے وہ سب گواہ ہیں کہ میں نے کبھی کوئی امیگریشن وغیرہ اپلائی نہیں کی۔ لیکن بھائی جب مجھے یہ بات، ہمیں نا ہر بات تھوڑی دیر میں سمجھ میں آتی ہے، تو مجھے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ یار دیکھیں، ایک ہے نا بہت سمپل سی بات ہے کہ ایک گندی مچھلی نا پورے تالاب کو گندا کر سکتی ہے، لیکن ایک اچھی مچھلی پورے تالاب کو اچھا نہیں کر سکتی۔ ہمارے ملک میں اتنے مسئلے ہیں، یہ جو معاشرے کی جہالت ہے، یہ اچھا معاشرے کی جہالت پتہ ہے کیسے ختم ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے ایجوکیشن سے، اور اللہ معاف کرنا ہمارا تو ایجوکیشن سسٹم ہی اتنا ہلا ہوا ہے، ہم لوگ جتنا جو ہے نا وہ امریکہ مرد آباد ہے نا اپنی پورے ملک میں لکھ دیں، لیکن ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا بھائی، سوچ ہے آپ کی کہ کتنا اچھا ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یار ایجوکیشن چھوڑو، ایٹیکیٹس کی میں بات بتاؤں تمہیں، ہمارے یہاں تو پاکستان میں یہ نا بھائی کہ کوئی بھی بچہ ملا اس کو 2 پپیاں کر لی، 2 اس کو گود میں بٹھا لیا، اس سے جو باتیں کرنی کر لیں۔ امریکہ میں آپ بچے کو پہلی بات تو ٹچ نہیں کر سکتے، اور میں اس بات کے بالکل ایگریڈ ہوں کہ بالکل صحیح ہے یہ بات۔ دوسری بات امریکہ میں کہ آپ کسی ایڈلٹ کی سپرویژن کے بغیر کسی بچے سے بات نہیں کر سکتے، اور بچہ مینس یہ نہیں کہ 10-12 سال کا بچہ، 18 سال سے چھوٹا ہے تو مائنر ہے۔ میرا بیٹا کوچنگ کلاسز لیتا ہے ساکر پریکٹس کے لیے، اس کی جو ہے وہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں جو آن لائن اس کو گائیڈ کرتے ہیں فار کالج ایڈمیشنس اینڈ ایوری تھنگ۔ ماشاء اللہ 15 سال کا ہے وہ، لیکن میں یا میری وائف کا ہونا ضروری ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں بھیج دیا ایک مولوی کے پاس، یہ سوچیے کہ جی وہ تو قرآن پڑھا رہا ہے، وہ کیا کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ زینب جیسی بیچاری بچیوں کے واقعے سامنے آتے ہیں، اور خدا کی قسم یہ تو ایک واقعہ آیا سامنے،
اور یہ آپ لوگوں نے تو شاید نیوز میں سنا ہوگا نا بھائی، میرے چینل کا تو نام لیاری ہے، میں لیاری میں رہا ہوں. اور بائی گاڈ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو لائک، بائی گاڈ میں جب کوئی شاید 15-20 سال کا تھا، آئی ڈونٹ نو، میرے سامنے بھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بندے نے، وہ مولوی نہیں تھا، وہ کوئی قرآن نہیں پڑھاتا تھا، لیکن محلے میں ایک معذور انسان تھا جس کے پاؤں میں لنگ تھا. اس نے ایک بچی کے ساتھ کیا تھا اور اس کو لوگوں نے مارا تھا. بائی گاڈ یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. تو یہ واقعے ہوتے ہیں بھائی. ایک 5 سال کی 8 سال کی بچیاں ہمارے یہاں سیف نہیں ہوتی. اور آپ سوچتے ہیں کہ جی امریکہ میں پرابلم ہے. امریکہ میں پرابلم نہیں ہے بھائی، پرابلم ہمارے اندر ہے. بڑا مسئلہ ہوتا ہے آئینے میں اپنی شکل دیکھنا، ہم ایز اے معاشرہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں. اب یار ایک بار آپ سوچیں اس بچی کے بارے میں جو کہ گئی تھی، جو فیمیل تھی، وہ انہوں نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا، یار وہ واقعہ ان کی زندگی سے نکلے گا نہیں کبھی. میں نے ان کی ویڈیو بھی رکھی ہے، میں کوشش کروں گا کہ یار اگر میری ایڈیٹنگ اسکلس اتنی اچھی ہوئیں کہ ان کا چہرہ نہ دکھاؤں، کیونکہ انٹرنیٹ پہ ہر چیز جو ہے نا زندگی بھر کے لیے رہ جاتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ یار ان کا چہرہ میری ویڈیو پہ اس لیے نہ دکھے، چاہے انٹرنیٹ پہ کافی کہیں بھی جگہ ہو. یار اگر میں اس عورت کی جگہ ہوتا، میرے ذہن سے یہ زندگی بھر یہ واقعہ نکلتا نہیں کہ میں انٹرنیٹ پہ اتنا بدنام ہو گیا. مجھے انٹرنیٹ پہ آ کے معافی مانگنی پڑ گئی یار کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے. ابے میں ننگا گھوموں، کیا فرق پڑتا ہے بھائی تمہیں یار، تم اپنا جانو یار. اور اس کے لیے بھی قانون ہے، تم یہ نہیں ہے کہ مجھے مارنے آ سکتے ہو. لیکن ہمارے یہاں تو قندیل بلوچ کا مارنا، سلمان تاثیر کا مارنا، اس عورت کے پیچھے آ جانا. میں آپ سے یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ بات کسی سے بھی کر لینا، ایک تو وکٹم بلیمنگ جو ہے نا وہ بھی ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے. وہ جو مینار پاکستان پہ جو ٹک ٹاک لڑکی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی میرے یہاں پہ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ میری یہ ڈسکشن ہے. انہوں نے یہی کہا کہ وہ لڑکی تو تھی بری تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ چڑھے 100 بندے اس کے اوپر، ہے نا. یہی تو اسلام سکھاتا ہے، اور کیا سکھاتا ہے اسلام بھائی. یہ بڑا مسئلہ ہے یار. میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ نا لائٹ موڈ رکھوں، میری ویڈیوز بڑی لائٹ موڈ ہوں، میں ایجوکیشنل انفارمیشن بناؤں، ایسے سینسیٹیو ٹاپکس ٹچ نہ کروں. لیکن یار کبھی کبھی نا آپ کا اپنے معاشرے میں نا خون بوائل ہو جاتا ہے بھائی. آپ کا دل کرتا ہے کہ نا جا کے رگڑ دوں سب کو. اور یہ اسٹیریوٹائپنگ میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یار اللہ معاف کرے، میں نے یار یہ بہت زیادہ دیکھا ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے جو ہے نا وہ لبرل ہوتے ہیں نا، اچھا میں اب یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بہرحال اب کوئی اور ورڈ نہیں ہے، جو لوگ تھوڑے لبرل ہوتے ہیں نا بھائی، وہ مجھے پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر نا یہ تنگ نظری نہیں ہوتی، ان کے اندر بند دماغ نہیں ہوتا. میری یہاں پہ بھی اکثر جو ہے نا لوگوں سے بحث ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یار میرے بچوں کو نا میں کبھی بھی اس ماحول میں نہیں بھیجوں گا جہاں پہ ان کا دماغ بند ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، وہ دیسی بچوں میں کھیلنا ہو سکتا ہے، وہ دیسی اسکول ہو سکتے ہیں. اس لیے میں امریکن اسکول سسٹم میں بھیجتا ہوں. میرے بچے دیسیوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، امریکن ساتھ بھی کھیلتے ہیں، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. میرا صرف کوشش یہ ہے کہ میرے بچوں کا دماغ بند نہ ہو جیسے یہ ان لوگوں کا دماغ بند ہے، اور دماغ کھل کے نہیں دے گا یہ اگلی شاید 2 جنریشن ان کی. کیونکہ یار مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، میرے بچے نے اگر قرآن کی 2 آیتیں نہیں سیکھی، میں اس کو بعد میں سکھا سکتا ہوں. میرے بچوں نے اگر کوئی اسلامک واقعات نہیں سیکھے، کوئی ایٹیکیٹس اسلامک نہیں سیکھے، وہ میں بعد میں سکھا سکتا ہوں. آئی ہیو سیورل ویز. میں اور تھوڑے پیسے خرچ کر کے بھی سکھا سکتا ہوں، لوگوں میں سکھانے والے میں خود سکھا سکتا ہوں ٹائم لگا کے. میں اگر نہیں سکھا سکتا نا اپنے بچوں کو، تو دماغ کھولنا یہ بڑی پرابلم ہے بھائی. کہ دماغ بچپن میں ایک دفعہ آپ نے کسی کا بند کر دیا نا، وہ کلین سلیٹ ہے، اس پر آپ نے لکھ دیا نا بھائی، وہ نہیں ہٹنے والا آپ. تو یار یہ سلسلہ ہے بھائی. تو یہ جاہل قوم ہے، جاہل قوم کے جاہل طریقہ کار ہوتے ہیں، غلاموں والی زندگی میں پسند ہے، اور یہ بس اسلام کے نام پہ جو ہے نا ہم اپنی فرسٹریشن کسی اور چیز پہ نکال دیتے ہیں. اور آپ اچھا یہ ایک چیز نہیں ہے، ہر جگہ ہے. چاہے آپ کو 12 ربیع الاول بنا لی ہو، آپ جاہلت پن دیکھ لیں، لڑکیاں نچا رہے ہیں 12 ربیع الاول کے نام پر، پھر شب برات ہو تو پٹاخے پھاڑنے. ایک نہیں ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں ہماری جہالت کے. تو بھائی بات کرنا ہو تو یہ دیکھیں یار 14-15 منٹ کی ویڈیو ہوگی اور کنٹینیوسلی بولتے چلے جا رہا ہوں، اور برائیاں ختم نہیں ہو گئی تھی. لیکن اینی ویز بھائی میری ٹوٹل جو ہے نا ہمدردی اس فیملی کے ساتھ ہے. آئی وش کہ ہم کسی بھی طریقے سے سپورٹ کر سکیں تو کریں اس فیملی کو. اور میری یار یہ سارے کانٹینٹ کریٹر سے گزارش ہے کہ یار یا تو اس کی ویڈیو شیئر نہ کریں عورت کی، تاکہ انٹرنیٹ پہ اس کا نام اتنا بدنام نہ ہو، یا کریں تو پلیز یار اس کا فیس تو ایٹ لیسٹ بلر کر دیں یا ہٹا دیں. کیوں کہ یار کسی کی زندگی بھر اس کے دماغ سے یہ واقعہ نہیں نکلے گا. خیر بھائی بہت لمبی ہو گئی بات. بس یار دعاؤں کی درخواست بھائی، اللہ رحم کرے یار مسلمانوں کے اوپر. بہت برا حالات ہیں، اور یہ صرف پاکستان نہیں یار، انڈیا، بنگلہ دیش، ہر جگہ یہی حال ہے. انفارچونیٹلی یار میں انڈیا بنگلہ دیش کو کچھ بول نہیں سکتا ہوں، کیونکہ میں خود پاکستانی ہوں. تو میں اپنے والوں کو تو بول سکتا ہوں نا، گالیاں دے سکتا ہوں کیونکہ میں خود وہاں کا ہوں، تو یہ میرے لیے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. لیکن میں انڈینس کو، بنگلہ دیشیز کو کچھ نہیں بول سکتا، حالانکہ دیسی کلچر ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے. اینی ویز بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ یار اس فیملی کے لیے تھوڑی آسانی کرے.